اسحاق ماموں کی ترکیب۔ اسماعیل بیٹا، اب اس ویڈیو گیم کو رکھ کر جلدی سے سو جائیے، دن چھوٹے ہو رہے ہیں، عصر کی نماز کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے، مکروہ وقت میں نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہوتا اور پھر پڑھائی بھی ٹھیک سے نہیں ہو پاتی۔ امی جان بس 1 منٹ۔ اسماعیل نے ہمیشہ کہنے والا یہی جملہ دہرایا۔ اسماعیل بیٹا اٹھ جاؤ، دیکھو عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ اسماعیل ابھی عصر کی آخری رکعت ادا کر رہا تھا کہ مغرب کی اذان کی آواز مسجد سے گونجنے لگی۔ امی افسوس بھری نگاہوں سے اسماعیل کی جانب دیکھ رہی تھی، لیکن یہ تو اسماعیل کی روزانہ کی عادت تھی جس کا احساس اسماعیل کو بالکل بھی نہ تھا۔ جلدی مغرب ادا کرنے کے بعد اسماعیل اسکول کا ہوم ورک کرنے بیٹھا، کیونکہ عشاء کے بعد ویسے بھی اسے دوبارہ ویڈیو گیم کھیلنا تھی۔ امی کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اسماعیل کی نمازوں اور پڑھائی سے لاپرواہی ختم نہیں ہو پا رہی تھی، بلکہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کیسی ہو رافعہ؟ اس اتوار کو اسحاق ماموں کے ہاں تقریب کا اہتمام ہے، تم اسماعیل کو لے کے ضرور آنا۔ بھائی جان کا فون سن کر امی جان کی آنکھوں میں اسحاق ماموں کے شیبہ لہرا گئی۔ اسحاق ماموں خاندان کے سب سے زیادہ دیندار ہیں۔ رافعہ ان سے بے حد متاثر تھی اور اب انہیں اسماعیل کی سستی، کاہلی اور لاپرواہی کا حل انہی کی شخصیت میں نظر آ رہا تھا۔ رافعہ نے اسحاق ماموں کا نمبر ملایا۔ اسماعیل تقریب میں اپنے کزن سے مل کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ رافعہ نے خصوصی طور پر اسحاق ماموں سے اس کی ملاقات کروائی۔ اچھا بھائی، آج کی تقریب تو ویسے ایک ملنے ملانے کا سلسلہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے خاندان میں اب بہت سارے نو عمر بچے بھی موجود ہیں تو کیوں نہ ایک چھوٹا سا مقابلہ کروا لیا جائے۔ سارے بچے اسحاق ماموں کے آئیڈیا کو سن کر بے انتہا خوش ہوئے اور انتہائی مستعدی کے ساتھ ایک جانب جمع ہونے لگے۔ اسحاق ماموں نے ایک بڑی سی ٹوکری میں بہت ساری پرچیاں لپیٹی ہوئی ڈالی تھی۔ ہاں تو بچہ بارٹی، ان پرچیوں میں مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے حصے میں جو پرچی آئے گی اسے اسی کے مطابق عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ سارے بچے یہ سن کر بہت زیادہ پرجوش ہو گئے۔ کسی کی پرچی میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نکلی، کسی کی پرچی میں دعائے قنوت سنانے کی فرمائش تھی، کسی کی پرچی میں 12 کا پہاڑا سنانا تھا۔ اسی طرح اسماعیل کی پرچی میں تشہد سنانے کی فرمائش آ گئی۔ اسماعیل مارے بندے نماز تو پڑھتا تھا لیکن یہاں پریشان ہو گیا، مگر اسحاق ماموں اس کی پریشانی کو سمجھ کر فوراً ہی میدان میں کود پڑے اور انہوں نے اس کی مدد کی۔ اسی بات کو لے کر اسحاق ماموں نے نماز کی پابندی کی بات شروع کی اور سب بچوں سے نمازوں کی پابندی کے متعلق پوچھنے لگے۔ تکبیر اولیٰ اور اول وقت پر نمازوں کی بات پر اکثر بچے خاموش رہے، کیونکہ سارے ہی بچے دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اکثر کی نمازوں کی پابندی تھی، لیکن بعض آخر وقت میں پڑھتے تھے، بعض بغیر جماعت کے پڑھتے تھے اور بعض کی قضاء کی بھی آواز آئی۔ اسماعیل بھی شرمندہ سا اپنی کیفیت بتانے لگا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جہنم میں ایک ویل نامی خوفناک وادی ہے، اس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ ماموں جان نے دلسوز لہجے میں یہ حدیث سنائی۔ اسماعیل اس حدیث کو سن کر ایک لمحے کے لیے کپکپا گیا۔ دیگر بچے بھی شرمندہ سے نظر آ رہے تھے، لیکن اسحاق ماموں نے انہیں شرمندگی سے بچانے کے لیے اگلی تقریب کا اعلان کیا کہ اگلے ماہ کے پہلے اتوار ایک اور تقریب ہوگی، جس میں جو بچہ اس پورے ماہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور اول اوقات میں نمازیں ادا کرے گا اس کو میری طرف سے ایک خوبصورت انعام دیا جائے گا، اور اگر سارے بچے اس پر عمل کریں گے تو سبھی کو انعام ملے گا۔ اسحاق ماموں کے اس اعلان میں بچوں میں ایک جوش اور جذبے کی فضا پیدا کر دی، اور تقریب میں موجود بچوں کے والدین اسحاق ماموں کے اس اقدام پر ممنون نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے۔